ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ 2 ہفتہ میں آپ نے مصافحہ، معانقہ، بوسہ و قیام تعظیمی سے متعلق احادیث کریمہ سماعت فرمائی. اب یہاں سے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ مصافحہ یہ سنت ہے اور اس کا ثبوت تواتر سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ متواتر یعنی اس کا ثبوت تواتر سے ہے، متواتر ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا. ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کو حرکت دی، اس کے تمام گناہ گر جائیں گے. جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا مستحب ہے. مطلقاً مصافحہ کا جواز یہ بتاتا ہے کہ نماز فجر و عصر کے بعد جو اکثر جگہ مصافحہ کرنے کا مسلمانوں میں رواج ہے یہ بھی جائز ہے. یہ اپنے دور یا پھر اپنے شہر اور اطراف کی بات کر رہے ہیں مصنف، یا پھر اس دور میں نیا یا یہ کہ اس دور میں کم لوگ ہی یا کم جگہوں پر مصافحہ کیا جاتا ہوگا. ورنہ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ممبئی اور اطراف میں ہر جگہ ہر نماز کے بعد لوگ مصافحہ کرتے ہیں نا. تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مطلقاً مصافحہ کا جواز یہ بتاتا ہے کہ نماز فجر و عصر کے بعد جو اکثر جگہ مصافحہ کرنے کا مسلمانوں میں رواج ہے یہ بھی جائز ہے. اور بعض کتابوں میں جو اس کو بدعت کہا گیا ہے اس سے مراد بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت ہے. اور جس طرح فجر و عصر کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے، دوسری نمازوں کے بعد بھی مصافحہ کرنا جائز ہے. کیونکہ اصل مصافحہ کرنا جائز ہے تو کسی وقت بھی کیا جائے جائز ہے نا، جب تک کہ شرع مطہر سے، شرع شریف سے، شریعت سے اس کی ممانعت ثابت نہ ہو تب تک اسے حرام و ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا ہے نا. اور مصافحہ کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، سنت ہے. تو جب حدیث سے ثابت ہے، سنت ہے، تو ملاقات کے وقت مصافحہ کرے یا نماز کے بعد مصافحہ کرے، مطلق مصافحہ کرنا یہ جائز ہوگا. اور مصافحہ ہے کیا؟ ہاتھ ملانا ہے کیا؟ تو فرمایا کہ ایک شخص اپنی ہتھیلی دوسری کے ہتھیلی سے ملائے، فقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں. اس طرح نہیں خالی انگلی چھو جانے، بلکہ ہتھیلی سے ہتھیلی ملنا چاہیے. سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی درمیان میں کوئی چیز نہ ہو. مصافحہ کا ایک طریقہ وہ ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا، یعنی ہر ایک کا
ایک ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو، ہے نا. جب مصافحہ کرتے ہیں، آپ مجھ سے مصافحہ کریں گے تو میرا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھ کے درمیان رہے گا اور آپ کا ایک ہاتھ میرے دونوں ہاتھ کے درمیان میں رہے گا. یہ تو ایک طریقہ ہوا مصافحہ کا. اب دوسرا طریقہ جس کو بعض فقہا نے بیان کیا اور اس کی نسبت بھی وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنا داہنا ہاتھ دوسرے کے داہنے ہاتھ داہنے سے اور بایاں بائیں سے ملائے اور انگوٹھے کو دبائے کہ انگوٹھے میں ایک رگ ہے کہ اس کے پکڑنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پکڑے، بائیں ہاتھ سے بائیں، اس طرح ملائے اور پھر انگوٹھا جو ہے یہاں پر اس کو دبائے کہ اس کو دبانے سے جو یہاں پر رگ ہے ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایک وجہ اور ہے دبانے کی کہ حضرت خضر علیہ السلام کی انگوٹھے کی یہ ہڈی نہیں ہے. اور جب بندہ یہ عادت رکھے گا، مسلمان مصافحہ کرنے میں اس بات کا خیال رکھے گا، اور اللہ نے فضل فرمایا اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب وہ ان سے مصافحہ کرے گا اور اس بات کا خیال رکھے گا اور انگوٹھے کی وہ ہڈی وہ رگ کو دبائے گا تو وہاں پر ہڈی موجود نہیں پائے گا، تو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا میں جس سے مل رہا ہوں وہ حضرت خضر علیہ السلام. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے جماعت کے ایک بزرگ موقر عالم دین جب وہ حج پہ گئے تو غالباً مدینہ میں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی. یہ انہوں نے بعد میں واقعہ بتایا کہ وہ پہچان گئے کہ یہ حضرت خضر ہے. تو کیسے پہچانا؟ تو کہا وہ مصافحہ سے میں نے پہچانا، اور پھر حضرت سے میں نے کہا کیونکہ ہمارے جو سنی حضرات اور سنی علماء ہے وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنی الگ جماعت بناتے ہیں. ابھی شاید کچھ معاملہ ہو گیا ہے، سختی وغیرہ کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر پہلے لوگ جا کر وہ کہتے بھی تھے، اشارہ بھی کرتے تھے کہ جاؤ اپنی الگ پڑھو، تو وہ الگ اپنی نماز پڑھا کرتے تھے. تو جب وہ نماز پڑھنے اپنے اصحاب کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو پتہ معلوم ہوا یہ کہ پتہ کیسے چلا، پوچھا گیا کہ پتہ کیسے چلا، بولے اسی طریقے سے کہ جب میں نے مصافحہ کیا تو حضرت کی یہاں پہ ہڈی نہیں تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے مصافحہ کریں تو اس ہڈی کو دبائیں، اس رگ کو دبائیں، کہ اس رگ کو دبانے سے مسلمان کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور معانقہ مصافحہ سلام یہ ہے کیا؟ آپ نے سلام کے بیان میں بھی سنا، اس سے محبت کیوں پیدا ہوگی؟ بھائی تم سامنے والے کو سلام کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ اس کے جان مال عزت آبرو کے تم محافظ ہو گئے کہ میرے طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اب اگر تم سلام بھی کرتے ہو، محبت سے ملتے بھی ہو، اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ نہیں بھائی اس کو تو ہر طرح سے نقصان پہنچانا ہے، تو اب یہ منافقت، اسی کو ہیپوکریسی کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ رگ دبانے کا حکم ہی یہ جو فقہا نے فرمایا، بعض نے فرمایا کہ رگ دبائی جائے، کس لیے؟ تاکہ محبت پیدا ہو. کیونکہ سلام، مصافحہ، معانقہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ محبت کے ارد گرد اور بھائی چارگی کے یا بھائی چارے کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. مسلمان کا آپس میں بھائی چارے کی بات کر رہا ہوں، سیکولرزم کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مصافحہ مسنون یہ ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملیں، ہاں دو طریقہ بیان کیا مصافحہ کرنے کا، ایک یہ جو عموماً ہم ملاتے ہیں، اور ایک یہ ایک سیدھے سے سیدھا پکڑا جائے، الٹے سے الٹا. آپ دیکھیں بعض ایک دو حضرات یہاں بھی مجھ سے ملتے ہیں کبھی کبھی، 2 نمبر میں کئی ایک لوگ ہیں، مجھ سے پوچھا کسی نے تو میں نے کہا ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے. اور اس کو بعض لوگ بریلی والا سلام بھی کہتے ہیں، بریلی والا مصافحہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ بریلی میں ایسے ہی مصافحہ کیا جاتا ہے اس طرح کہ اوپر کا ہاتھ سیدھے ہاتھ میں، الٹا ہاتھ الٹے ہاتھ میں، اس طرح ملایا جاتا ہے. تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. کوئی ایسے ملا لے تو اس سے جھگڑا کرنا نہ بیٹھ جانا. ٹھیک ہے، وہ بھی طریقہ سنت سے ثابت، یہ بھی طریقہ سنت سے ثابت. مصافحہ مسنون یہ ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملے تو پہلے سلام کیا جائے، اس کے بعد مصافحہ کریں. رخصت کے وقت بھی عموماً مصافحہ کرتے ہیں، یعنی جب جس سے ملاقات کرنے کے جب جاتے ہیں تب بھی سلام اور مصافحہ کرتے ہیں.
اس کے مسنون ہونے کی تصریح نظر فقیر سے نہیں گزری، مگر اصل مصافحہ کا جواز حدیث سے ثابت ہے، تو اس کو بھی جائز ہی سمجھا جائے گا۔ جب مصافحہ کرنا جائز ہے تو ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا جائز ہے، تو رخصت کے وقت مصافحہ کرنا کس وجہ سے ناجائز قرار دیا جائے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو جیسا وہ جائز ویسا یہ جائز۔ معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا، معانقہ کرنا بھی جائز ہے جبکہ خوف فتنہ اور اندیشہ شہوت نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی فتنہ کا خوف نہ ہو اور کسی شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ چاہیے کہ جس سے معانقہ کیا جائے وہ صرف تہبند یا فقط پاجامہ پہنے ہوئے نہ ہو۔ صرف تہبند جب نیچے کا پہنے گا تو اوپر کھلے گا، یا یہ کہ یا فقط پاجامہ پہنا ہے نیچے اور اوپر کھلا ہوا ہے، بلکہ کرتا یا اچکن بھی پہنے ہو یا چادر اوڑھے ہو، یعنی کپڑا حائل ہو، یعنی اس کے اوپر بھی کپڑا ہو۔ حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ کیا۔ بعد نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد جو مسلمانوں میں معانقہ کا رواج ہے نا، ہم گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور یہ بھی اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے کہ عید الفطر پہ خوشی کس لیے منائی جاتی ہے کہ ہم نے 1 مہینہ 29 دن یا 30 دن روزہ رکھا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید کا حکم ہے کہ جاؤ سب کو بخش دیا گیا، اسی میں خوشی مناتے ہیں، اسی لیے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ روزہ رکھنا حرام۔ یہ معانقہ بھی جائز ہے جبکہ محل فتنہ نہ ہو، مثلاً امرد خوبصورت سے معانقہ کرنا کہ یہ محل فتنہ ہے۔ امرد خوبصورت ایسا بچہ کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہ آئی ہو، یا یہ کہ جو نابالغ ہو، ہے نا، اور خوبصورت بھی ہو، تو امرد یہ مثل عورت ہی ہے۔ بعض بچے اتنے خوبصورت اور اتنی نزاکت ان میں ہوتی ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے امرد سے بچنے کا حکم یہاں پر محل فتنہ کی وجہ سے کہا کہ اگر امرد خوبصورت ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے تو اس سے گلے نہ ملا جائے۔ بوسہ دینا یعنی چومنا اگر بشہوت ہو تو ناجائز ہے، اور اکرام و تعظیم کے لیے ہو تو ہو سکتا ہے نا، جیسے ہم والدین کے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں، اساتذہ کے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں، گھر کے بڑوں کے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں، علماء کرام، ائمہ کرام، مشائخ کرام کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، تو اکرام و تعظیم ہی کے لیے نا، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پیشانی پر بوسہ بھی انہی شرائط کے ساتھ جائز ہے کہ اگر بشہوت ہو تو ناجائز ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی بوسہ دینا ثابت ہے۔ بعض لوگ مصافحہ کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، عالم دین اور بادشاہ عادل کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز ہے، بلکہ اس کے قدم چومنا بھی جائز ہے، بلکہ اگر کسی نے عالم دین سے یہ خواہش کی کہ آپ اپنا ہاتھ یا قدم مجھے دیجئے کہ میں بوسہ دوں، تو اس کے کہنے کے مطابق وہ عالم اپنا ہاتھ پاؤں بوسہ کے لیے اس کی طرف بڑھا سکتا ہے۔ عورت نے عورت کے منہ یا رخسار کو بوقت ملاقات یا بوقت رخصت بوسہ دیا، یہ مکروہ ہے۔ عالم یا کسی بڑے کے سامنے زمین کو بوسہ دینا حرام ہے، کہ وہ آیا اس کی تعظیم کے لیے زمین کو بوسہ دے رہا ہے، ارے بھائی اسی کے ہاتھ کو چوم لے، اس کے قدم کو چوم لے، اب اس کی تعظیم کے لیے یا اس کے سامنے تو زمین کو بوسہ دے رہے۔ تو فرمایا عالم یا کسی بڑے کے سامنے زمین کو بوسہ دینا یہ حرام ہے،
جس نے ایسا کیا اور جو اس پر راضی ہوا، دونوں گناہگار ہوئے۔ بوسہ کی 6 قسمیں ہیں۔ بوسہ رحمت، جیسے والدین کا اولاد کو بوسہ دینا۔ بوسہ شفقت، جیسے اولاد کا والدین کو بوسہ دینا، ٹھیک ہے، یعنی والدین کا اولاد کو بوسہ دینا۔ یہ اردو کا جملہ ہے، تھوڑا آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے۔ بوسہ رحمت، جیسے والدین کا اولاد کو بوسہ دینا، بوسہ لینا نہیں، بوسہ دینا، یعنی جس طرح اولاد والدین کا بوسہ لے تو یہ بوسہ رحمت ہے، اور والدین اولاد کو بوسہ دیں، یعنی کہ اولاد کو بوسہ لیں، والدین چومے اپنے بچے کو، یہ بوسہ شفقت ہے نا۔ پیار و محبت میں اپنے بچے کو شفقت کے لیے چوما جاتا ہے نا۔ بوسہ محبت، جیسے ایک شخص اپنے بھائی کے پیشانی کو بوسہ دے۔ بوسہ تحیت، جیسے بوقت ملاقات ایک مسلم دوسرے مسلم کو بوسہ دے۔ بوسہ شہوت، جیسے مرد عورت کو بوسہ دے۔ اور ایک قسم بوسہ دیانت ہے، جیسے حجر اسود کا بوسہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ بوسہ رحمت، بوسہ شفقت کو یہ بھی اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے والدین کا اولاد کو بوسہ دینا کہ ان پر رحمت فرما رہے ہیں، اور جیسے اولاد کا والدین کو بوسہ دینا کہ ان پہ شفقت فرما رہے ہیں۔ مصحف یعنی قرآن مجید کو بوسہ دینا بھی صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصحف کو بوسہ دیتے اور چہرے سے مس کرتے، ہے نا، ہم لوگوں کی عادت ہے نا، ہندوستانی مسلمانوں کی عادت کہ آنکھ سے چومتے ہیں، پھر آنکھ سے لگاتے ہیں، پھر سر پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چہرے سے لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ تعظیم کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے تو لگایا جاتا ہے نا، اور کس لیے لگایا جاتا ہے؟ اور ہندوستانی مسلمان کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ پھر یہی مسلمان جب عرب جا کے آتا ہے، ایمان کمزور ہے تو ڈگمگا جاتا ہے۔ وہی قرآن جو سر پہ رکھ رہا تھا، آنکھوں سے لگا رہا تھا، سینے سے لگا رہا تھا، کبھی کبھی نیچے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ عرب سے بڑے مسلمان ہم تھوڑی ہیں، عربی تو ایسے، وہ تو عام کتاب کے زمرے میں لیتے ہیں معاذ اللہ۔ جس طرح ہم اسکول وغیرہ کی کتاب لیتے ہیں نا، کو سمجھتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، پھر بھی اتنی اہمیت تو دیتے ہیں کہ اس کو اچھے سے رکھتے ہیں۔ اسکول کی کتابوں کو اساتذہ بھی سکھاتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے سے تم علم حاصل کر رہے ہو، اس کی عزت کرو۔ اور یہ نالائق قرآن کو دیکھو کیسے کیسے پڑھتے ہیں، کبھی پیر پہ رکھے ہوئے ہے، کبھی نیچے رکھے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہماری زبان میں یہی تو نجدی حکومت ہے، اور یہ نجد کے بدماش ہے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ اور اسی لیے ہم منع کرتے ہیں کہ بھائی جاؤ کام کرنے تو اپنا ایمان بیچ کے مت آؤ، اور اتنا ہی کمزور ایمان ہے تو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو مضبوط ایمان لے کے جاتے ہیں تو وہ یا تو پرہیز کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو سعودیہ بھیجیں تو جس حالت میں بھیج رہے ہیں کوشش کریں اسی حالت میں واپس آئے، یا پھر ایمان اتنا مضبوط کر دیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے۔ خیر، سجدہ تحیت یعنی ملاقات کے وقت بطور اکرام، بطور تعظیم کسی کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر بقصد عبادت، اگر ارادہ عبادت کا ہو، جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کو سجدہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے، تو یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو سجدہ کرنے والا کافر کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔ بادشاہ کو بر وجہ تحیت سجدہ کرنا یا اس کے سامنے زمین کو بوسہ دینا کفر نہیں، مگر یہ شخص گناہ گار ہوا، اور اگر عبادت کے طور پر سجدہ کیا تو کفر ہے۔ عالم کے پاس آنے والا بھی اگر زمین کو بوسہ دے یہ بھی ناجائز و گناہ ہے، کرنے والا اس پر راضی ہونے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ جو کر رہا ہے وہ تو گناہ گار، جس کے سامنے کیا جا رہا ہے وہ بھی اس بات پہ راضی ہے تو وہ بھی
گناہ گار ہوگا۔ تو اب اس سے آپ ذرا سمجھے کہ جب سجدہ تحیت یعنی ملاقات کے وقت جو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے سجدے کی قسم بیان کی جاتی ہے نا، سجدہ کیا ہے فوراً ایسے ہی نہیں لوگ کفر کا حکم لگا دیا جائے گا، سجدہ کیا کافر ہو گیا، مزار کو سجدہ کیا کافر ہو گیا، پیر کو سجدہ کیا کافر ہو گیا، شرک کر دیا معاذ اللہ۔ ارے بھائی پہلے پوچھ تو سجدہ کیوں کیا، کس لیے سجدہ کیا؟ اگر وہ یہ کہے نہیں بس ایسے ہی سجدہ کر دیا میں، تب بھی حرام ہے۔ اگر کہے کہ تعظیمی سجدہ کیا ہوں تو حرام ہے، گناہ گار ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اگر کہے کہ میں خدا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہوں یا عبادت کا سجدہ کر رہا ہوں، تب کفر کا حکم لگے گا۔ اگر مطلق سجدہ کرنا کفر ہے تو بتائیے، مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ان کی تخلیق کی، پھر ان میں روح ڈالی، ہے نا، اور اس کے بعد یہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، تمام ملائکہ کو حکم دیا کیا کرو، آدم کا سجدہ کرو، دیا نا حکم۔ ابلیس کے علاوہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا نا۔ اگر سجدہ کرنا خدا کے علاوہ کفر و شرک ہے تو حضرت آدم کو سجدہ کیسا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس کا بیان قرآن میں آ رہا ہے۔ دوسری بات، حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ مصر کے بادشاہ ہو گئے، سورہ یوسف میں واقعہ پڑھے 13ویں پارے میں، جب مصر کے بادشاہ ہو گئے اور جب آپ کے والد یعنی آپ کے والد کا جو علاقہ تھا وہاں پر قحط پڑا، اور قحط سالی میں سب لوگ چاروں طرف سے عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں ملک میں آ کر اناج لینے کے لیے آئے، تو حضرت یوسف کے دیگر بھائی بھی آئے اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو بہانے سے ایک بھائی کو روک لیا اور باقیوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنے والد کو لے کے آؤ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آئے ہیں، پھر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، ہے نا، قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام لوگوں نے جو نیچے تھے سب نے سجدہ کیا آپ کی رعایا نے، تو آپ نے اپنے والد سے کہا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا حضور یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ تو بتائیں اگر مطلق سجدہ کفر ہے تو یہ تو قرآن میں موجود ہے، معاذ اللہ کیا قرآن کفر کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت آدم و حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، شریعت محمدی میں ناجائز۔ بہت سے احکام جائز و ناجائز آپ کو ملیں گے شریعت میں، لیکن عقیدہ وہی ہے، ایمان اور شرک اور کفر کی ڈیفینیشن وہی ہے، وہ نہ حضرت آدم کے زمانے میں بدلی نہ قیامت تک بدلے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کفر اس وقت ہوگا سجدہ جب سجدہ تعظیمی نہیں، سجدہ عبادت کیا جائے۔ اور جو مزارات پہ سجدہ کرتے ہیں جا کر، ہم نے کب کہا کہ جا کے مزار پہ سجدہ کرو؟ کسی ایک عالم کا، موقر عالم کا، معتبر عالم کا، مستند عالم کا، جو اپنے آپ کو بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت والا کہتا ہو، اس کی بات کر رہا ہوں صرف میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ گمراہ گروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مولائی، رافضی اور تبرعی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سنی صحیح العقیدہ عالم کی بات کر رہا ہوں۔ کس نے کہا کہ سجدہ کرنا جائز ہے؟ بتائیں ذرا۔ اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ لکھا سجدہ کرنا حرام، سجدہ کرنا حرام، طواف کرنا ناجائز۔ آپ نے تو باقاعدہ آداب بیان کیے مزارات پر اور قبرستان میں جانے کے۔ پھر بھی یہ الزام کہ بریلوی اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کے ماننے والے اور امام احمد رضا خود معاذ اللہ سجدے کا حکم دیتے ہیں اور جا کے مزار کی پوجا کرتے، عبادت کرتے، یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ اتنی بڑی جماعت کو، مسلمانوں کے اتنے بڑے گروہ کو، کہ پوری دنیا میں جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اہل سنت والجماعت میں بھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو سنی نہیں کہتے ہیں، ان کی تعداد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مشکل سے 1 کروڑ مل گئے تو مل گئے، 1.5 کروڑ۔
جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ تعداد جو ہے، اگر ان کو 100% میں رکھا جائے تو 90% مسلک اہل سنت والجماعت والے ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت یا بریلوی کے ہندوستان و پاکستان میں جانے جاتے ہیں، اور گلف کنٹری میں صوفی ازم کے نام سے جانے جاتے ہیں، صوفی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے اتنے بڑے گروہ پہ ایسے ہی کفر کا فتویٰ لگا دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ جسارت کی بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا یہ الزام لگانا یہ غلط، بلکہ ہم اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، وہی میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ سجدہ تعظیمی کو بھی ہم جائز نہیں رکھتے، بلکہ سجدہ تعظیمی نہیں، آگے سنیں آگے کیا بیان کر رہے ہیں حضور صدر الشریعہ۔ ملاقات کے وقت جھکنا بھی منع ہے، ملاقات کے وقت جھکنا بھی منع ہے، یعنی اتنا جھکنا کہ حد رکوع تک ہو جائے۔ بعض لوگ جھکتے ہیں، ایسے جھک جاتے ہیں، اگرچہ تعظیم کے لیے جھک رہے ہیں، بھائی بوسہ لے لو اس سے اچھا، یا تھوڑا سا جھک گئے، بس اتنا نہ جھکیں کہ اگر ہاتھ بڑھائیں آپ تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، کیونکہ رکوع کی یہ حد ہے نا کہ بندہ اتنا جھکے کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع ہے، ٹھیک۔ اور رکوع میں ایک تسبیح کے مقدار رکنا یہ واجب ہے، یہ میں مسئلہ بیان کر دیا میں نے تاکہ دونوں بات ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ درس میں بعض اوقات شریک نہیں ہوتے، آدھا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، تو اس لیے دونوں مسئلہ ایک ساتھ میں نے رکوع کا مسئلہ بیان کر دیا بیچ میں۔ تو اتنا جھکنا کہ حد رکوع تک پہنچ جائے، کسی سے ملاقات کے لیے یا جو جھک کے سلام کرتے ہیں نا اس طرح، یہ سب یہ ممانعت ہے، اس کی منع ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز بلکہ مندوب ہے، جب کہ ایسے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جو مستحق تعظیم ہے، جو مستحق تعظیم ہے۔ مثلاً عالم دین کی تعظیم کو کھڑا ہونا، کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور ایسا شخص آ گیا جس کی تعظیم کرنی چاہیے، تو اس حالت میں بھی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ امام آ گیا، امام سے ملنا چاہتا ہے یا تعظیم کرنا چاہتا ہے، کوئی عالم آ گئے، مشائخ میں سے کوئی آ گیا، علماء میں سے کوئی آ گیا، ہے نا، یا یہ کہ آپ کے والدین میں سے کوئی آ گیا، تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اس کی یہ بات ناپسندیدہ و مذموم ہے۔ آپ نے حدیث میں بھی سنا ہے نا، انشاءاللہ آگے آتا ہے، اور احادیث میں بھی میں نے بیان کیا ہے۔ احادیث میں اسی قیام کی مذمت ہے، احادیث میں اسی قیام کی مذمت ہے، یا اس قیام کو برا بتایا گیا ہے، جو یہ چاہے کہ میری تعظیم لوگ کریں۔ جو اعاجم میں مروج ہے کہ سلاطین بیٹھے ہوتے ہیں، سلطان بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے آس پاس تعظیم کے طور پر لوگ کھڑے رہتے ہیں، آنے والے کے لیے کھڑا ہونا اس قیام ممنوع میں داخل نہیں۔ قیام میلاد شریف کی ممانعت پر ان احادیث سے دلیل لانا جہالت ہے۔ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ تعظیم کے لیے اگر کھڑا نہ ہوا تو اس کے دل میں بغض و عداوت پیدا ہوگا، خصوصاً ایسی جگہ جہاں قیام کا رواج ہے تو قیام کرنا چاہیے تاکہ ایک مسلم کو بغض و عداوت سے بچایا جائے، ہے نا، کہ سامنے والا کوئی شخص ہے اور مسلمان ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی، بد مذہب کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اور مسلمان میں بھی مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہاں مسلمان ہو، سنی سوئی عقیدہ ہو، اب اگر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، بالفرض کہیں گیا ہے وہاں قیام کا رواج ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھڑا نہ ہو تو اس کے دل میں اس کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا، دشمنی رکھ لے گا اور آگے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہاں پر وہ کھڑا ہو جائے، یہ چیز کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو ممانعت احادیث میں آئی ہے قیام تعظیمی کی، کس طور پر کی، خود چاہے یہ بندہ کہ میرے تعظیم میں لوگ کھڑے ہوں اور کھڑے نہ ہوتے ہوں تو پھر ان کو زجر و توبیخ کرے یا برا کہے یا بغض رکھے، عداوت رکھے، تو ایسے شخص کے لیے کہ جو دل میں تعظیم کی نیت کرتا ہو،
کہ میری تعظیم کی جائے، اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ اب ذرا بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اس حدیث کو سیٹ کرنا صحیح ہے؟ کس پر سیٹ کریں گے؟ ہم اپنے لیے تو کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ہم اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہماری تعظیم کی جائے، صلاۃ و سلام کی جائے۔ ارے ہم نبی پاک کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ حدیث معاذ اللہ آپ نبی پاک پہ سیٹ کرو گے؟ اسی لیے کہتے ہیں جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، پھر مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بھی بدعقیدگی سے بچائیے اور ہمیشہ دعا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری اس درس کی محفل کو کل بروز قیامت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔